السلام علیکم. خوفناک سچ میں نون میم چوہان کے ساتھ حاضر. آج میں وی لاگ میں 4-5 موضوعات پر بات کروں گا. سب سے پہلے نیو یارک میں جو ڈیموکریٹس کی طرف سے ممبر ہیں آکٹاویز، اس نے فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ پر احتجاج کیا ہے، جو وہ لو انکم گروپس کو لیور کرتے ہیں ان کی فیسیں دے کر فوج میں آنے کے لیے. اس کے بعد میں اٹارنی جنرل یہاں کے امریکہ کے ولیم بار کی پیشی ہے، اپیرنس ہے ہاؤس کمیٹی جو انٹیریئر کی ہے اس کے سامنے، تاکہ وہ ایکسپلین کر سکے کہ فیڈرل ایجنٹس کس طرح ریاستوں میں گئے ہیں اور ان ریاستوں میں جدھر ہنگامے ہو رہے ہیں. تیسرے پوائنٹ پہ میں پاکستان کا ڈسکس کروں گا. چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ ہم نے تو کبھی کوئی قرضہ معاف ہی نہیں کیا، ہمارے جتنا فرشتہ تو کوئی آدمی نہیں ہے، اور انہوں نے تو جناب اربوں کے ان کو تو صفر بھی نہیں پتہ ہے کہ عرب میں کتنے ہوتے ہیں. چوتھا، میں آسٹریلیا میں نیو ساؤتھ ویلز میں کچھ چائنیز اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل فراڈس ہوئے ہیں، ورچوئل کڈنیپنگس ہوئی ہیں. بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے وہ بھی. اور آخر میں اپنی ایک ٹویٹ کا تذکرہ کروں گا جو کل بہت وائرل ہوئی، جس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. میرا ٹویٹر ہینڈل @mchauhan ہے، جہاں آپ وزٹ کر کے یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آکٹاویز ایک بار ٹینڈر 2 سال پہلے نیو یارک سے ڈیموکریٹ کی طرف سے الیکٹ ہوئی. بڑی وائلڈ قسم کی اس کی امیجنیشنز. میں نے تو خیر اسے کبھی پسند نہیں کیا، اپارٹ فرام ہر لائف ایز اے بار ٹینڈر یا کچھ بھی ہو جی. مطلب اس نے کولے کو ہرایا تھا، ایک بہت پرانا ادھر سے الیکٹ ہو رہا تھا بندہ جس کو اس نے ڈیموکریٹس کی طرف سے ہرایا تھا. تو اس نے ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے، جو کہ میں نے کل بھی وی لاگ میں کنسکرپشن ملٹری کے بارے میں کہا تھا. جو میرے ایک ڈاکٹر دوست عبدالین کینیڈا میں مقیم ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا جو عبدالین فوجی جرنیلوں کو بڑی یہ تکلیف اٹھ رہی ہے جی کہ فوج نے تو پتہ نہیں پاکستان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور سارا کچھ جنت کا گہوارہ پاکستان کو فوج نے بنایا ہوا ہے. کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا. تو آج اتفاق سے صبح میری نظر اس فلیش نیوز پہ گئی جہاں آکٹاویز کورٹیز نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت غلط ہے کہ لو انکم سکولز جون سے ہیں وہاں فیڈرل گورنمنٹ ایجنٹس لیور کرتے ہیں بچوں کو فوج میں آنے کے لیے. تو یہ امیروں کے بچے کیوں نہیں فوج میں جاتے ہیں؟ یہ امیر ادھر بھی بچ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ضلالت ہے. اور میں نے جیسے کہا تھا کہ پاکستان میں تو ISSB کی پوچھنی چاہیے کہ کتنی پرسنٹیج جون سی ہے. اور کل ہی میں نے لیور کرنے کا کہا تھا کہ امریکہ میں تو زبردستی لیور کیا جاتا ہے فوج کے لیے. اگر فوج میں اتنے ہی کوئی رکھے ہوئے ہیں، اربوں روپے بنانے کی گنجائش رکھی ہوئی ہوتی نا، تو پھر ہر کوئی فوج میں گیا ہوتا. تو یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. ایک امینڈمنٹ US کانگریس میں آ رہی ہے جس میں آکٹاویز نے یہ امینڈمنٹ بھی سجیسٹ کی ہے. میں اس کا یقینی طور پر بہت بڑا حمایتی ہوں کہ کیوں فائنینشیل پوزیشن کے حساب سے آپ فوج میں لا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جنرل فیض حمید ISI کا چیف ہے، وہ ایک بالکل چھوٹے سے گاؤں سے وہاں چکوال ضلع کے ڈڈیال تحصیل کے گاؤں میں سے فوج میں آیا، اور آج وہ ISI میں آ کے 7 ارب روپیہ اس چھوٹے سے گاؤں میں لگوا رہا ہے. تو یہ غلط ہے. یہ پالیسی ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. پیٹریوٹزم کریٹ کریں آپ، ویسے ہی یہ فوجوں سے نکل آئیں. اب تو کووڈ آ گیا ہے، یہ فوجوں کی ضرورت ہی نہیں. یہ چڑھائی ایک دوسرے پہ کرنا بالکل بند کریں. آہستہ آہستہ ماحول ایک نئے انسانی ارتقاء کی طرف جا رہا ہے جو ان جنگوں سے باہر کا ماحول ہے. دوسری خبر جس پہ آدھا گھنٹہ بعد اب سے ایسٹ کوسٹ ٹائم کے
ولیم بار اٹارنی جنرل ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، وہ پیش ہوں گے، ایک ہاؤس کمیٹی انٹیریئر میں ہیں، اور وہ انہیں ایکسپلین کریں گے کہ کیوں فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے ایجنٹس لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹس میں بھیجے گئے۔ پچھلے دنوں پورٹلینڈ اوریگون میں، سیاٹل میں اور منیاپولس منیسوٹا میں بہت زیادہ گڑبڑیں ہوئیں جہاں فیڈرل ایجنٹس بھیجے گئے۔ دراصل بھیجے تو گئے تھے پراپرٹیز بچانے کے لیے، کچھ اسٹیچوٹس جو کہ ایک سمبولک امریکہ کی آزادی کی، امریکہ کی لبرٹیز پر جو لگے ہوئے ہیں ان کو گرایا جا رہا تھا، جن کی پروٹیکشن کے لیے ان کو بھیجا گیا، جیسے کہ ٹرمپ بڑا بھرم ہے کہ امریکہ کے جھنڈے کیوں جلائے گئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان جہاں کے سینٹ ہاؤس کمیٹی آن انٹیریئر کا چیئرمین رحمان ملک ہے، ٹھیک ہے جی، اور رحمان ملک میں ایک امریکی گشتی جسے گلے میکسویل کی طرح اندر ہونا چاہیے تھا پاکستان میں، وہ الزام لگا رہی ہے کہ اس نے مجھے ریپ کیا، اور اس کے الزام کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، ملٹیپل انٹری ویزا وہ بدماش یوسف نسیم کھوکھر حرامزادہ سیکرٹری انٹیریئر دے رہا ہے، اور مزید وہ اسے کہہ رہا ہے ملٹیپل انٹری بزنس ویزا دے رہا ہے، اور رحمان ملک صاحب ایسے ہاتھ آگے کر کے کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو مل رہے تھے کہ سر جی بس اتنے تک ہی رہن دیو، اگے نہ جانا، میری اگے ہی بڑی بونڈ کھل گئی ہے۔ یو سی یہ حالات ہیں پاکستان میں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ اٹارنی جنرل کو طلب کیا گیا ہے ہاؤس کمیٹی میں، اٹارنی جنرل یونائٹڈ اسٹیٹس کا اٹارنی جنرل کہ بابا کس قانون کے تحت آپ ریاستوں میں فیڈرل ایجنٹ بھیجے ہیں، اور ادھر ہاؤس کمیٹی کا چیئرمین جونس ہے، اس کو ایک امریکی گشتی ننگا کر رہی ہے فوج کے امام پہ۔ کمال ہے، ویسے میں حیران ہوں ہماری سوچ پہ، ہماری عقل پہ، ہماری جمہوریت پہ، ہمارے فریڈمز پہ، ہماری لبرٹی پہ۔ یہ انتہا ہے بدماشی کی۔ یہ موازنہ آپ خود دیکھ لیں، آج CNN.com پہ جائیں، کہیں بھی جائیں، یہ نیوز ہے، بلکہ وہ لائیو پروسیڈنگز ہوں گی ہاؤس کمیٹی کی، اب سے کوئی آدھا گھنٹہ بعد وہ واشنگٹن میں شروع ہو جائیں گی۔ تیسری آتے ہیں شجاعت حسین کا یہ کہنا کہ ہم نے تو کبھی قرضے معاف ہی نہیں کرائے۔ جی آپ نے قرضے معاف نہیں کرائے، آپ نے ایک بہت اچھا طریقہ ڈھونڈا ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوآپریٹو اسکیم 90-91 میں ہوا، اور یہ فائنانس کارپوریشن جو سب سے بڑی تھی، اس کے چیئرمین ان چودھریوں کے چودھری تجمل ہوتے تھے ہیڈ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب کیا ہوا کہ اس سے شریفس نے بھی قرضے لیے ہوئے تھے، سب نے قرضے لیے ہوئے تھے، یہ پراپرٹیوں کے بزنسز میں چلے گئے۔ رانا پھول کو بہت زیادہ تکلیف اٹھی کہ یہ معاملات بہت خراب ہیں، اور ایک سروج سلطان رجسٹرار کوآپریٹو تھی جو باہر دوڑ گئی تھی، پتہ نہیں مر شر گئی ہے کیا ہوا ہے، وہ یہ سارے کھاپے لگا رہے ہیں، پولیٹیشنز بھی۔ مجھے کیا مل رہا ہے، اس نے فلور آف دا ہاؤس سے کہا جی کہ ہم کوآپریٹو کا منسٹر تھا، ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس میں، یہ سارا گند ہے۔ بینکس میں بھی رن آف ہو جائے تو اوبویسلی کلیپس کر جاتے ہیں، کوآپریٹوز کلیپس کر گئے۔ ایک اور بیوروکریٹ کو لایا گیا، وہ رجسٹرار کوآپریٹو تھا، اور انہوں نے جناب ایک آرڈیننس لا کے لون کمیشن بنا دیا۔ بہرحال انہیں انٹرم پیریڈ مل گیا کوآپریٹوز والوں کو، تو اس پیریڈ میں انہوں نے کیا کیا کہ ایس ایم آر، فرض کریں میرے پاس ایک ایس ایم آر ہے 10 روپے کی، ٹھیک ہے جی، یا 100 روپے کی کہہ لیں، 100 روپے کی میرے پاس ایس ایم آر ہے۔ میں نے کہا کہ اب تو یہ بیکار ہو گئی، اب تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوآپریٹوز تو بیٹھ گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ میرے سے آپ 25 روپے کی لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ 25 ادھر بیٹھ کے سہیل ضیاء بٹ کوآپریٹو کے دفتر میں، اور چودھریوں کے نمائندے ادھر بیٹھ گئے، اور انہوں نے 10-10 15-15 روپے میں 100 روپے والی ایس ایم آر لینی شروع کر دی۔ شریفوں نے کیا کیا کہ اپنے لون اس کے اگینسٹ قرض ایڈجسٹ کیے، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی قرضے تھے وہ تھرڈ پارٹی ایڈجسٹمنٹس کر کے 10-10 روپے کا 100 روپے کے اگینسٹ، ٹھیک ہے جی، 100 روپیہ اس طرح، لائک اگر قرضہ کروڑ روپے کا ہے نا جی، تو 10 لاکھ میں وہ کروڑ ادا ہو گیا، کوئی سود نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ چودھریوں نے اس سے بھی بڑی استادی کی، انہوں نے کہا تمہیں تو پتہ ہی نہیں، یہ ہم نے ادارے بنائے تھے۔ انہوں نے پراپرٹیز ایڈجسٹ کرنی شروع کر دیں، جو کوآپریٹوز کی پراپرٹیز تھی، پرائم پراپرٹیز، انہوں نے
اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی. کمال ہے. اسی میں میں نے بتایا تھا کہ ایک اسی وقت پراپرٹی ایڈجسٹ ایک وہ کرپٹ واپڈا میں کوئی انجینئر تھا, اس کا بیٹا علی عامر پولیس میں ہے, تو ایک اسلام آباد میں پراپرٹی اس نے ایڈجسٹ کی کروڑ روپے میں, جو کہ اب 20-30 کروڑ میں, اور جسٹس ثاقب نثار نے اسے وہ ایڈجسٹمنٹ کو ویلڈ ڈکلیئر کر دیا. بہرکیف اس طرح کر کے یہ سارے معاملات چلائے گئے. بہت ہی افسوس, دکھ ہوتا ہے. اور ایک دن میں جنرل صابر کے پاس بیٹھا تھا تو جنرل صابر نے مجھے کہا, جنرل صابر صاحب زندہ ہیں, پنڈی میں ہیں, کہیں GHQ کے قریب ہی رہتے ہیں, آپ ان سے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ چوہان صاحب آپ کوآپریٹیوز کی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں. مجھے کل ایک بندہ ملا تھا, میرے گاؤں سے آیا ہوا تھا, اس کے ساتھ کچھ بندے پنجاب کے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو انویسٹیگیشنز, کہتے ہیں میں نے کوئی آپ کوآپریٹیو کی انہوں نے بات کی کہ ہمارے بھی پیسے ڈوب گئے تھے, تو میں نے نظر تمہارا بتایا کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے, ادھر آ کے وہ ہمارا کوآپریٹیو کا انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو جنرل صاحب بہت ایزی ہے. آپ اس طرح کریں کہ چودھریز کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ 1975 میں آپ کے کتنے کیا اثاثے تھے, اور 1990 میں ان کے اثاثے آپ کو نظر چوہان دے دے گا یا کوئی بھی بندہ دے دے گا, میں دے دوں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے جی, ان سے ان کا ڈفرینس پوچھ لیں. وہ ڈفرینس ان کا فراڈ ہے, ان کی بدماشی ہے, ان کی کرپشن ہے. جناب صاحب یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ نظر آپ نے ان لائنوں پہ بنایا ہے. وہ میں نے کہا جی خاک ان لائنوں پہ بنانا ہے, ہم تو موٹے موٹے کیس نہیں یہ چلنے دے رہے ہیں. یہ ان کا رشتہ دار ادھر وہ طارق لگ گیا ہے, وہ انکم ٹیکس سروس کا تھا, تو وہ مشرف کا پرنسپل سیکریٹری لگ گیا. تو وہ میں نے کہا وہ طارق تو وہ کیس نہیں چلنے دے رہے ہیں ان کے, یہ اتنے بڑے بدماش ہیں. یہ وہ چودھریز ہیں جنہوں نے اسی حرامزادے سیکٹری انٹیریئر یوسف نسیم کھوکھر اس کا سیکٹری تھا, ان دونوں نے پنجاب کی جنگلات کی زمین بیریا کے ملک ریاض کو دی. اور جیسے میں نے کہا تھا ہماری جو ماں دھرتی ہے یہ ارتھ جون سی ہے, ارتھ کے لنگز ہوتے ہیں جنگلات. یہ آپ دیکھیں پیچھے, آپ دیکھیں کتنے ادھر درخت ہیں. یہ میں جہاں سے وی لاگ کر رہا ہوں یہ ایک تھوڑا سا ایسا حصہ ہے جس میں مطلب سپیس اویلیبل ہے کہ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, یہ سڑک بھی پیچھے گزر رہی ہے. تو انہوں نے جنگلات دے دیا اور ان بدماشوں کو کسی نے پوچھا نہیں. ملک ریاض کے بارے میں لندن سے جو آرٹیکل ہے جو میں نے بتایا تھا 190 ملین پاؤنڈ ریٹرن کرنے کا, کسی کو تکلیف نہیں اٹھ رہی ہے کہ پوچھے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کدھر گیا. میں بتاتا ہوں وہ کدھر گیا, وہ پھر ملک ریاض کو مل گیا. اتنا دکھ ہوتا ہے. اور وہ ایڈجسٹمنٹ اس کی قرار ہے جو نیب کا اور سیٹلمنٹ ہے, اور جو سپریم کورٹ میں جسٹس عظمت سعید وغیرہ نے ٹھپی لگا دی ہے. انتہائی, کل میں پڑھ رہا تھا کراچی میں کوئی گوٹھیں شوٹھیں کافی ساری انہوں نے بیریا میں لے لی ہیں. اس سے بلکہ تھوڑا سا کراچی کے پانیوں کا اورنگی میں ابھی بھی کشتیاں لوگ چلا رہے ہیں, اور اورنگی سے مجھے ہمیشہ اختر حمید خان یاد آ جاتے ہیں, اور میرے بزرگ عارف انصاری صاحب, میری ہمیشہ ان سے درخواست رہتی ہے کہ عارف بھائی آپ اختر حمید کو پڑھیں. وہ کیسے اورنگی کا باہمی طور پر لوگوں کے اشتراک کے ساتھ اپنے معاملات حل کرتے تھے, سیوریج تک کیا, پانی کا مسئلہ حل کیا. کاش یہ MQM, پیپلز پارٹی, ان سب کی بدماشی جون سی ہے وہ اس کی جو جانشین پروین آغا تھی اس کو ختم نہ کرتی. یو سی, تو اس طرح کر کے اپنی کوئی جوائنٹ شیئرنگ کے ساتھ یہ کام چلائیں. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ اٹارنی جنرل کو تو آج چودھری شجاعت کی بات ہو رہی تھی کہ یہ اب معصوم بن گئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اربوں کا ٹیکہ لگانے کا کہہ رہے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ عرب کے صفرے کتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ یوسف نسیم کھوکھر کو نہیں پتہ ہے کہ عرب کے کتنے صفرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو صرف اتنا پتہ ہے کہ رحمان ملک نے جس خاتون کو ریپ کیا ہے, رحمان ملک جو ہاؤس کمیٹی کا چیئرمین ہے, سینٹ ہاؤس کمیٹی کا آن انٹیریئر, بیسیکلی یوسف کھوکھر از انڈر ہم. ٹھیک ہے جی, اس پہ الزام جس عورت نے ریپ کا لگایا ہے, ٹھیک ہے جی,
اس عورت کو بجائے گلے میکسویل کی طرح اندر کیا جاتا اور یہ ٹین ایج لڑکیاں پاکستانی سپلائی کرنے کا ان افسروں کو چلانے کو فوج کو اندر کیا جاتا. الٹا میں تو بلکہ سنتھیا ریچی کے خلاف ادھر امریکہ میں درخواست داخل کر رہا ہوں کہ یہ کیسے فوج ISPR اور یہ تو لڑکیوں کی ٹریڈنگ کرتی ہے. یہ بہت بڑا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے. چوتھے اس پہ آتے ہیں آسٹریلیا میں نیو ساؤتھ ویلز میں ایک واقعہ ہوا, میں کل پڑھ رہا تھا کہ جہاں ورچوئل کڈنیپنگ چائنیز اسٹوڈنٹس کی گئی. آپ دیکھیں مادہ پرستی ہمیں کسی طرح کا نہیں چھوڑتی ہے, کہاں لے جاتی ہے. بہت چلاک ہوشیاری سے انہوں نے جناب صاحب کیا کہ اپنا ان لڑکیوں کے نمبرز لیے, ایکسیس لی چائنا سے, کونسلیٹ سے, سارا کچھ, اور ان کی تصویریں, ان کو کہا کہ آپ کے خلاف یہ کچھ ہونے لگا ہے, ان کی تصویریں بنائے, سب کچھ ورچوئلی ہوا. ان کو کٹ آف کیا باقی سوشل میڈیا سے. بہت انٹرسٹنگ ہے, آپ وہ جا کے گوگل کریں اور پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ اب یہ اسٹوڈنٹس, اب یہ مطلب آسٹریلیا میں یہ چیز ہو رہی ہے. اندازہ لگائیں آپ, اگینسٹ دا چائنیز. اب یہ چائنیز کی جو مادہ پرستی ہے, چین جو اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز کو چھوڑ گیا اور اس طرف آ گیا, دیکھیں اب ان چینیوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. آپ ان کی تصویریں دیکھیں اور آپ دیکھیں کتنے $1 ملین ان کے پیرنٹس نے دیا ہے. یہ ہوتا ہے کرما, یہ ہوتا ہے حرام کا مال نکلنا. ایسے حرام کا مال نکلتا ہے جناب. اور آخر میں بات کر رہا تھا کہ کل میں نے ایک ڈاکیومنٹ ایکسیس کیا تھا جو کہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہانگیر کرامت کے وقت ڈاکٹر قدیر اور جہانگیر کرامت, وہ جیسے میں نے ایک آرٹیکل قدیر پر ایک وسل بلوور کا دیا تھا کہ نیوکلیئر سپر مارکیٹ میں یہ لوگ, انہوں نے نیوکلیئر سپر مارکیٹ بنا لی اور یہ بہت ایکٹیو تھے. تو کل ایک دستاویز میں نے اپنے ٹویٹر پر لگائی تھی جس میں کہ وہ نارتھ کوریا والے بڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا, جہانگیر کرامت کا, اور اپنی ڈیلز کا کہ امید ہے آپ باقی چیزیں بھی بھیج دیں گے, آپ کو پیسے بھی مل گئے ہیں, کچھ جرنیلوں کو گفٹ کا بھی اس میں تذکرہ ہے. وہ میری ٹویٹ کافی وائرل ہوئی ہے اور ISIF والوں کو بڑی تکلیف بھی اٹھی ہے. کچھ لوگوں نے مجھے اس ٹویٹ کی اوتھینٹسٹی کا کہا ہے. میں کیونکہ وسل بلوور ہوں, میں نے آپ کو بتایا ہے, میں اپنے سورسز اور ان چیزوں کو آؤٹ نہیں کر سکتا. میں ضرور بتا دوں گا اگر میری شرط یہ مانی جائے. جہانگیر کرامت یہاں امریکہ میں ہی ہوتا ہے, اگر اس کا کورٹ مارشل کیا جائے اس بات پہ, اگر ڈاکٹر قدیر خان کو پھانسی لگائی جائے, ٹھیک ہے نا جی, اگر یہ ساری بدماشیاں ختم کی جائیں. اب آپ تو ڈاکٹر قدیر کو ہیرو بنائی پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. میرے تو کوئی 100-200 کے قریب سبسکرائبر اور فالوور, جب میں نے ڈاکٹر قدیر کو ہٹ کیا تو میرے سے الگ ہو گئے. وہ جی وہ تو ساڈا قومی ہیرو ہے, چلو جی پھر بم پہ زندہ رہو, ٹھیک ہے نا جی, اس بم پہ پھر زندہ رہیں. آپ تو بھوکے ننگے مر رہے ہیں, آپ تو پانی سے نہیں نکل سک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آٹا 100 روپے کلو پہ آپ کا چلا گیا ہے, بات کیا کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی. تو لیں جی, میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں, لیکن اگر جنرل باجوہ سبکدوش ہو, اگر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے, اور المیہ تو یہ ہے کہ جو کمیشن بنائے جاتے ہیں وہ پھر محمود الرحمان کی طرح ان کی رپورٹس ہی نہیں پبلش ہوتی ہے. جہانگیر کرامت کو نواز شریف نے کیوں ہٹایا تھا, مشرف کو نواز شریف کیوں لایا تھا, یہ سارے سلسلے کیا تھے, یہ آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستانی فوجی جرنیل آپ کو کھا گئے ہیں, یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے, یہ آپ کو جہنم تک پہنچا کر ہٹیں گے, ٹھیک ہے. اور اب تو آپ کے پاس چوائسز ہی کم ہوتی جاتی ہیں. مطلب آدمی کو جب رگڑا ملتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے میرے پاس کیا چوائس ہے یار, ٹھیک ہے نا. گھر چلا جائے گا, چلو کوئی نہیں یار, روٹی تو کھانے کے لیے, کپڑا تو پہننے کے لیے. پھر پتہ لگتا ہے یار روٹی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر بیماری لگ جاتی ہے, یار یہ تو دوائیاں بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی, دوائیاں ڈبل ٹرپل کر دی گئی ہیں. تو اس حساب سے آپ بڑے بغور دیکھیں کہ یہ کیا معاملات ہیں اور کس طرح ان چیزوں سے نکلا جائے. جیسے کہ میں نے کوٹیز کا کہا ہے, نیو یارک سے جو امریکہ کی کانگریس میں ممبر ہیں ڈیموکریٹس میں, اس نے کہا کہ ایک ٹویچ پلیٹ فارم ہے
بلکہ میں نے بھی کئی دفعہ سوچا کہ میں اب جب اپنی لائیو سٹریمز پر آؤں گا تو میں ٹویچ ایپ یوز کروں گا. اس نے کہا جی کہ ملٹری اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ ٹویچ پلیٹ فارم یوز کرتی ہے پور لو انکم سکولز کے بچوں کو فوج میں لیور کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ڈبیٹ کتنی خوبصورت طریقے سے امریکہ میں ہوتی ہیں, اور انہوں نے ان فیڈرل گورنمنٹ والوں کو پکڑ لی ہے. انہوں نے کہا جی امینڈمنٹ کیے جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس طرح فوج کے لیے لوگوں کو نہیں لے سکیں گی, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ بم بنا کے لوگوں کو پیسے دے کے, یہ کیا, واٹس فنی اباؤٹ اٹ؟ ہالینڈ سے چوری کیا, ہالینڈ نے تو نہیں بنایا. آپ بیچتے پھر رہے ہیں ایران کو, نارتھ کوریا کو, سعودیہ کو, سیریا کو, لیبیا کو, ٹھیک ہے نا جی. وہ اسلامی سلطنت, کوئی مسجد بنا کے اسلامی سلطنت بنا رہا ہے, کوئی بم لوگوں کو دے کے. کردار اپنا ٹھیک نہیں کرنا, اسوہ حسنہ کو پڑھنے کی تکلیف نہیں کرنی, قربانیاں نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی دینی, 2 پتھر نہیں باندھنے پیٹ پہ, ٹھیک ہے نا جی. ساری بدماشیاں, حرامزدگی. وہ فیصل واڈا کا آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اب بہت برا پھنس گیا ہے. مجھے ایک بندے نے کہا ادھر سے کہ آپ اس کے امریکی پاسپورٹ کی کاپی بھیجیں, ادھر ایمبیسی تو دیتی نہیں, اٹس اے پرائیویٹ میٹر. تو میں نے انہیں کہا کہ جناب بھیجنے کا تو تب فائدہ ہے ہمیں اگر ہمیں کوئی انعام و کرام بھی دیا جائے اور ان دلوں بغیرتوں کو اندر کیا جائے, پھانسی لگایا جائے. الٹا ہم باہر بیٹھے ہیں, ہماری جائیدادوں پہ قبضے کیے ہوئے, تو ہم بھی پاگل رہ گئے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے پھریں. میں تو آپ کو اوور آل پرسپیکٹو میں چیزوں کا بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ, فراڈ ہو رہا ہے. اور شام کو میں آپ کو روحانیت کے اعتبار سے بتاتا ہوں. اس سے مجھے یاد آیا کہ کل شام میرا وہ جو میں نے البم پنک فلوئڈ بینڈ کی ڈارک سائیڈ آف دا مون سننے کا کہا تھا, کچھ لوگوں کے آج مجھے صبح پیغام آئے ہوئے تھے کہ ان کو بہت مزہ آیا. اس کی ساؤنڈ ٹریکس بہت زبردست ہیں. ان 10 گانوں کی بے شک آپ ورڈنگس نہ سنیں, ساؤنڈ ٹریک سے سنیں, ساؤنڈ ٹریک سے ڈاؤن لوڈ کر دیں. وہ آپ کو پیدائش سے مرنے تک, آخر تک, اس روح کو جسم میں آنے سے واپس وہ عالم ارواح میں جانے کا ساری ٹریکس اس میں ہیں, اور آپ اتنا لائٹ محسوس کریں گے, ریلیکس محسوس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. شام تک کے وی لاگ تک اجازت.